سونا چاندی میں سونا اور چاندی کی اتنی اچھی کیمسٹری تھی، تو کبھی چاندی سے جذباتی وابستگی بھی ہوئی؟ مزے کی بات بتاؤں یہ آپ کا چینل بھی ماشاء اللہ مسکرانے والا ہے، تو آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا تاکہ اس میں لوگ بھی ذرا مسکرائیں. تو کبھی خیال آیا کہ نئی شادی مجھے ان سے کرنی چاہیے، یا کبھی لوگوں نے مشورہ دیا؟ نہیں وہ تو ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کیا تھا. لیکن میں نے یہ کہا تھا جہاں تعلق ہو نا، جہاں پسند ہو وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے دور رہنا چاہیے. میرے پاس ایک ایسی سفارش تھی وہ جو دنیا کے پاس کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. میرے پاس اللہ کی سفارش تھی. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اسماعیل جمال، مسکراہٹ ٹی وی کی طرف سے. اور آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم نے اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا. اور یہ وہ دور تھا جب گلیاں سڑکیں سب سنسان ہو جایا کرتی تھی، جب ان کے پلے چلا کرتے تھے. سونا چاندی، تو ان کا نام تو حامد رانا صاحب ہیں، لیکن سونا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اور واقعی وہ سونا ہے. میں تو ان کو ہیرا سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کی بہت بڑا اثاثہ ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بہترین ہوں. آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کی جو ٹیم ہے، ٹیم میں تو دو ہی بندے ہیں اس وقت ہیں، دونوں ہی نائس ہیں اور فائن ہیں، بہت اچھے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے. اچھا سر، آپ کے دور میں بڑی کیمسٹری دکھائی جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، ایک ریئل کوئی اسٹوری ہے، ریئل کہانی ہے، اور سب کچھ جو ہے نا حقیقت میں ہی ہو رہا ہے. تو اتنی اچھی کیمسٹری ہوا کرتی تھی، تو آج کل جو کہ بالکل دکھائی نہیں دیتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے نا، وہ کام کرنے والے، وہ اس ملک کے لیے کام کرتے تھے، اس قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے وہ کام کرتے تھے. ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے اور کلچر میں آگے بڑھے، اخلاق میں آگے بڑھے، کردار میں آگے بڑھے. اب جو ہے نا وہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. باقی جو بھی ہے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، لیکن وہ جو اصل جو احساس ہے نا کہ انسان کے کردار کو بلڈ کرنا، آنے والی نسل کو سنوارنا اور ایک کیلیبر بنانا، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو سر پہلے گھر بنانے کی، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی، اور بہت اچھا میسج دیا جاتا تھا. تو اب تو صرف توڑنے کی اور لڑائی جھگڑے ہی دکھائے جاتے ہیں. یہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے سر؟ آپ نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی نا وہ بڑی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں نا، ہمارا اب کیا کریں، ہم ایک ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. تو ہمارے جو دشمن ہیں نا، وہ ان کو یہ وارہ نہیں کھا رہا ہے. یہ ملک جو ہے، ہم لوگ نہیں وارہ کھا رہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، اس کا کلچر تباہ کر دو. تو ہمارا جو کلچر تباہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس جنگ پہ اس محاذ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں لڑنا پڑے گا. اور لوگ یہ جو فضا چل رہی ہے، جو ویوز آ رہی ہے، اس کے آگے دیوار بننا پڑے گا، تاکہ ہم اپنا اخلاق کہ ہم کتنے ایماندار، ہم مسلمان ہیں. تو ہم تو مسلمان جو ہے نا، اگر ان جو بیسک جو پوائنٹ ہے مسلمانوں کے، اسی پہ بندہ قدم جما کے کھڑا ہو جائے نا، تو ہر بندہ کسی ولی سے کم نہیں. سر آپ نے بے شمار، یعنی بہت زیادہ محرومیاں دیکھی، غربت دیکھی، اور آپ کا جو پچھلا دور ہے جب آپ کا اسٹرگلنگ چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ کے پاس یعنی کہ بھوک افلاس، یہ آپ نے بہت دیکھا. تو وہ دور آپ کو پھر یاد آتا ہے کہ ایک ٹائم وہ تھا اور ایک یہ ٹائم ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر بھی دے دیا. یہ گھر پھر آپ نے کس طرح بنایا؟
میں عرض کروں یہ ہے کہ ہم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, راجپوت فیملی ہماری ہے. تو میں اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں اچھے خاصے کوئی کھانے پینے کی کسی قسم کی کمی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سب کچھ دیا تھا. لیکن مجھے شوق تھا اس فیلڈ میں آنے کا. تو اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے نا راستہ, وہ یہی تھا کہ میں بالکل تنہا, چونکہ میرے جو گھر والے ہیں, میرے ماں باپ, میرے والد صاحب جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف تھے. اس کے وہ کہتے ہیں یہ کنجروں مراسیوں والا یہ فیلڈ ہے, اس میں نہ جاؤ. ایون وہ کہتے تھے تمہاری شادی نہیں ہوگی راجپوتوں میں. تو میں پھر جب آیا تو یہاں لاہور میں جب آیا ہوں تو میرے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی, رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. پھر چونکہ یہ جنون تھا, عشق تھا. تو سر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ گھر کی طرف سے یعنی کہ آپ اسٹرانگ تھے. ہاں. تو آپ کو یعنی گھر سے نکال دیا گیا تھا یا پھر آپ خود ہی شرم سے کچھ منگوایا نہیں کرتے تھے؟ نہیں, میں گھر سے ویسے نکل آیا تھا. تو بس پھر آ گئے یہاں لاہور میں. تو یہ شوق ہوتا ہے اور جنون ہوتا ہے. جب میں لاہور میں آ گیا تو ادھر پھر نہ کوئی سونے کی جگہ تھی, کوئی جگہ نہیں تھی کسی قسم کی. تو بڑا مسائل تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ داتا کی نگری ہے. میں پھر چلا گیا دادا صاحب کے وہاں, وہیں سوتا تھا. تو وہیں لنگر میں روٹی کھاتا تھا. لیکن پھر میں جلدی ہی ایک کمرہ کرایہ کر لے کے 20 روپے کرایہ تھا بیٹھے کا, وہاں پھر آنا شروع. تو 20 روپے کس طرح پے کرتے تھے؟ وہ کچھ نہ کچھ اللہ کر دیتا تھا. کچھ تو پیسے تھے میرے پاس تھوڑے بہت ہے. تو پھر روز جانا ادھر المرا جانا, کوشش کرنی ریڈیو پہ, کوشش کرنی کہ میں ریڈیو میں آڈیشن میں پاس ہو جاؤں. وہاں 2 دفعہ آڈیشن دیا, فیل ہو گیا. پھر میں اس میں میری ضد تھی کہ میں نے یہ آڈیشن ضرور پاس کرنا ہے. پھر وہ میں نے کر لیا. پھر ریڈیو کے ڈرامے کیے 1-2, زیادہ نہیں کیے. بس یہی کرنا تھا کہ میں آڈیشن پاس کیے. تو امی ابو سے اس دوران رابطہ ہوتا تھا آپ کا؟ نہیں, میرے والد صاحب مجھے کوئی تقریباً 3 سال نہیں ملے, بالکل نہیں ملے. تو اسی وجہ سے کہ آپ غلط طرف چلے گئے؟ ہاں جی, اسی وجہ سے کہ میں غلط ڈی ٹریک ہو گیا ہوں. تو جب میری پھر جاب ہو گئی تھی میں نے پھر بتایا گھر, جب پہلی تنخواہ ملی تو میں گھر چلا گیا. گھر جا کے پھر میں نے اپنی والدہ کو تنخواہ. اچھا, پلے سونا چاندی ملنے سے پہلے آپ کی جاب ہو گئی تھی؟ ہاں جی, اس سے پہلے ہو گئی تھی. تو جب میں نے ان کو پیسے دیے والدہ کو, والدہ نے کہا یہ اپنے والد صاحب کو پیسے دو. تو میں نے اس وقت آپ کی تعلیم کتنی تھی؟ میں نے کیا تھا ڈپلوما میکینیکل انجینئرنگ میں بہاولپور سے. اچھا. تو وہاں سے آیا تو پھر میں یہاں لگ گیا تھا. LD میں مجھے جاب مل گئی تھی. تو اس کے لیے کوئی سفارش کرنی پڑی, ڈھونڈنی پڑی, یا ویسے ہی اپنے ٹیلنٹ پہ ہی؟ میرے پاس ایک ایسی سفارش تھی وہ جو دنیا کے پاس کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. میرے پاس اللہ کی سفارش تھی. اور جب بھی انسان کے ذہن میں کچھ چیز ہوتی ہے نا, میں نے یہ جو ڈپلوما کیا نا وہ اس لیے کیا تھا میں نے کہ ہو سکتا ہے میں اس میں ناکام ہو جاؤں اس فیلڈ میں. تو میں نے پھر زندگی میں سروائیو کرنا ہے اور شادی بھی ہونی ہے, اللہ نے بچے بھی دینے ہیں, تو ان کا مستقبل جو تاریک نہ ہو. تو یہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. تو جب انسان کچھ سوچتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں, پلاننگ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی سامنے ظاہر کر دیتا ہے انسان کے. تو اللہ کا نام لے کے اگر چل پڑے تو وہ منزل آگے آ ہی جاتی ہے. تو شادی پھر خاندان میں ہوئی؟ جی, میری شادی خاندان میں ہوئی. اور میں مزے کی بات بتاؤں, یہ آپ کا چینل بھی ماشاء اللہ مسکرانے والا ہے, تو آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا تاکہ اس میں لوگ بھی ذرا مسکرائیں. جب میں جاب تو کر رہا تھا, تو رشتہ جب میری والدہ دیکھنے گئی تو میری والدہ کو کسی نے فون کر دیا کہ اس کی یہ شادی شدہ ہے. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ دیکھ ہم جا رہے ہیں رشتہ لینے کے لیے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری شادی ہو چکی ہے, تو شادی شدہ ہے. تو میری ہنسی نکل گئی, تو میری والدہ کو شک پڑ گیا. تو میں کہ نہیں, ہم ماں کو بی بی کہتے ہیں. میں کہ بی بی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کہتی پھر تو ہنستا کیوں؟ میں کہ بات ہی ایسی, میں کیا کروں, میں ہنسی ہے. اچھا, مجھے کہنے دی بات سن, تیری بھی بہنیں ہیں, ہم بیٹیوں والے ہیں, کسی کی زندگی تباہ نہ کرنا, سچ بتا دو کہ تو نے شادی کی ہے.
میں نے کہا بیبی نہیں، خدا کی قسم شادی نہیں کی۔ اچھا پھر وہ جانے لگے جب میری والدہ اور میرے والد صاحب، اچھا میں نے والدہ کو پھر ٹیلی فون آ گیا کہ میں اس وقت گھر نہیں تھا، کسی نے بتا دیا کہ جی اس کے 2 بچے بھی ہیں تو اور مسئلہ بن گیا۔ جانے لگے تو میری والدہ رک گئی، کہتی ہیں ہاں مجھے بتا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں۔ اور میں کہا خدا کے، میں کہا مجھے بتاؤ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اچھا وہ نام نہ بتائیں۔ اس وقت یہ ڈرامہ چل رہا تھا؟ نہیں ہاں ڈرامہ، سونا چاندی ہاں ہاں آن ایئر تھا؟ جی جی، نہیں ڈرامہ میرے کو اس وقت نہیں چل رہا تھا، ڈرامہ بعد میں چلا ہے۔ اچھا ہاں وہ ڈرامہ نہیں چلا، ڈرامہ بعد میں چلا ہے، کیونکہ اس وقت میں سمن آباد میں رہتا تھا۔ تو آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ فلاں لڑکی سے کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں اچھا یہ ہمارے کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے کیا کمال کی بات بلکہ انتہا کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ اچھا، ماں باپ جو فیصلہ کر رہے ہیں دیکھ کے آ جائیں، وہ بتاتی ہے کہ ایسی ہے تو ہمیں ہاں کرنی پڑتی ہے۔ تو خاندان کے جو لوگ ہیں تو ان سے تو آپ کی شناسائی ہوتی ہے سر؟ نہیں وہ ایسے تھے جہاں ہمارا آنا جانا نہیں تھا، اچھا، لیکن ہماری برادری تھی، ہماری رشتہ داری تھی آپس میں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر منگنی ہو جائے نا، اگر پتہ چل جائے انہوں نے دیکھ لیا ایک دوسرے کو، تو پھر بھی منگنی ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ کمال کی، لیکن یہ بس میں پرانی باتیں سمجھوں گا، لیکن دیکھ لینا چاہیے، باتیں کر لینی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، بس یہ ایک کمال کی بات ہے۔ تو پھر سر کبھی پچھتاوا ہوا کہ ان کے فیصلے غلط تھے یا صحیح تھے؟ نہیں ان کے فیصلے صحیح تھے، لیکن میرے فیصلے بھی بالکل صحیح تھے۔ اچھا، ان کو پھر احساس ہوا میرے والد صاحب کو کہ یہ ٹھیک تھا۔ ان کو یہ تھا کہ اس نے نوکری کر لی، اس میں ان کو بڑا ان کی تسلی ہو گئی تھی کہ چلو شکر سے نوکری کر لی۔ تو باقی اللہ کا شکر ہے، پھر میں برسر روزگار ہو گیا۔ پھر جب سونا چاندی چلا تو انہیں کوئی کام وام کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر وہ ایک کام تھا ان کو کسی کمشنر کے ساتھ، تو وہ سفارش ڈھونڈ رہے تھے، تو کسی نے کہا سفارش تو آپ کے گھر میں ہے، تو پھر وہ میرے پاس آ گئے کہ آپ فلاں کمشنر کو یہ بات کر لیں گے۔ میں کہا چلے جاتے ہیں، چلو نہیں کریں گے تو گھر بھی نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال میں چلا گیا، جا کے ان کے پاس گیا، شاہ صاحب کے پاس۔ وہ سید تھے، سید سرفراز حسین شاہ صاحب، کمشنر تھے ساہیوال ملتان کے، تو ساہیوال آتے تھے۔ وہ بطور آپ کو آرٹسٹ جانتے تھے؟ ہاں وہ میں ان کے متحد بھی رہا تھا۔ اچھا، ہاں وہ ایل ڈی میں ڈائریکٹر تھے، تو میرا ان سے رابطہ تھا، تو بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ، بڑے پیار کرتے تھے۔ جب میں گیا لے کے والد صاحب کو وہاں ملے، تو شاہ صاحب جب پتہ ان کو چلا کہ حامد رانا ہے، تو وہ ننگے پاؤں باہر آ گئے، تو مجھے گلے لگایا، آ جاؤ آج بسم اللہ، اندر لے گیا۔ اندر لے جا کے تو میں کہ میرے والد صاحب آئے ہیں بلوا لیں، ابا جی آ گئے۔ تو وہ جب انہوں نے کہا کہ میں کہ ابا جی کا کام ہے، انہوں نے کہا آپ نے رانا صاحب یہ اتنے سے کام کے لیے آپ نے انہیں آرٹسٹ یہ ہیں، ان کو زحمت دی آپ نے، یہ لاہور سے آئے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی آپ نے، تو آئندہ جب بھی کام ہوا آپ کو آپ آئیں بسم اللہ، تو انشاءاللہ کریں گے۔ میں کہا شاہ جی جائز کام کرنا، نجائز نہیں کرنا۔ کہتے میں نے پتہ ہے گا تم اگر آئیں گے تو جائز ہی کام لے کے آئیں گا۔ اچھا سر، یہ سونا چاندی میں سونا اور چاندی کی اتنی اچھی کیمسٹری تھی، تو کبھی چاندی سے جذباتی وابستگی بھی ہوئی؟ نہیں، اسے ایک جذباتی وابستگی اب بھی ہے، اسے ایک ریلیشن ہے، فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، اور وہ میری بہت اچھی کولیگ ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا، اب بھی گزار رہے ہیں، ملتے ہیں، دکھ سکھ میں ہم ساتھ ہیں ایک دوسرے کے۔ تو کبھی خیال آیا کہ نئی شادی مجھے ان سے کرنی چاہیے، یا کبھی لوگوں نے مشورہ دیا؟ نہیں وہ تو ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کیا تھا۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا جہاں تعلق ہو نا، جہاں پسند ہو، وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں وہ یہی تھا کہ چلو ہم اچھے دوست رہیں. اچھا. اصل میں یہ بات میں بتا دوں آپ کو بھی, یہ جو نا جب شادی والا جو ہے سلسلہ, یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی والا اگر دروازہ بند ہو جائے تو وہ دروازہ کھلتا نہیں کبھی. دوستی ایک دفعہ بند ہو گیا, دوستی کا دروازہ جب نو کریں گے کھل جائے گا. وہ کہیں گے یہ بات ہے. یہ دوستی بڑی ایک عظیم چیز ہے, لیکن اب دوست ہوں اور ثابت کریں آپ دوست. دوستی کے بارے میں کہتے تھے اشفاق صاحب کہ اگر کوئی دوست فون کرے کہ میں تھانے میں ہوں, اس سے یہ نہ پوچھے کہ آپ کس جرم میں ہیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کس تھانے میں ہیں, تو چلے جائیں بس. دوستی نبھائیں. دوستی جو ہے یہ نا ہر انسان کی جھولی میں نا پھول اور کانٹے ہیں, ہر انسان کی جھولی میں. تو اگر آپ کا دوست اس کا اپنی جھولی کے جو پھول اور کانٹے نا میز پہ ڈھیر کر دو, اپنے بھی کر دو, ان کو گٹ مٹ کر دو, آدھے اس کو دے دو, آدھے خود اٹھا لو, پتہ نہ چلے کانٹے زیادہ کس کے ہیں اور نہ پتہ چلے پھول زیادہ کس کے ہیں. تو یہ دوستی ہے. اچھا سر, آپ کے بچوں میں سے کوئی اس طرف آیا؟ میرے بچوں میں کسی کو یہ فیلڈ پسند نہیں تھا. تو ویسے پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہمارے والد کو لوگ جانتے ہیں, سیلیبریٹی ہیں, لوگ پہچانتے ہیں, لیکن ان کو اس طرف رجحان نہیں تھا. اگر ان کو ہوتا تو میں ان کو ضرور سپورٹ کرتا. یعنی آپ حائل نہیں ہوئے ان کی درمیان؟ نہیں, سوال نہیں پتہ, میں ان کی مدد کرتا, ان کی جو وہ کہتے میں کرتا, لیکن ان کا رجحان نہیں تھا. تو پھر پڑھائی میں رہے تو ماشاء اللہ سیٹل ہیں, اور بچے باادب ہیں میرے. اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے اللہ کا. دوست اچھے ہیں, ہمسائے اچھے ہیں. اور تو آپ اچھے باپ اچھے ثابت ہوئے, یا اچھے بیٹے, یا اچھے شوہر؟ تینوں سے کیا؟ یہ تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہیں. کبھی انہوں نے گلہ نہیں کیا, میری وائف نے کبھی گلہ نہیں کیا, کبھی میرے بیٹے نے گلہ نہیں کیا, کبھی ہمسایوں نے گلہ نہیں کیا. وہ سارے خوش ہیں. مجھے وہاں سے لگتا ہے کہ وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کیا اچھے ہیں؟ شوہر اچھے ہیں, بیٹا اچھے ہیں, باپ اچھے ہیں, کیا اچھے ہیں؟ بس یہ اللہ کا کرم ہی ہے. میں نے کیا اچھا ہونا ہے, اگر کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے وہ اس کی رحمت ہے, اللہ کی کرم. میری کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو دکھ نہ ہو. میں اگر ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو مجھے دکھ بھی نہیں دینا چاہیے, مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ. اچھا سر, سونا چاندی کے بعد کوئی اور ہٹ نہیں دیا آپ نے؟ اس کے بعد ایک چلا تھا ڈرامہ ابابیل, وہ اب یوٹیوب پہ مل جائے گا, وہ بھی چلے گا. وہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اصل میں اللہ نے جو آخری کام تھا پہلے کروا لیا. یہ کئی انٹرویو میں نے کہا, ورنہ پلیئر تو ہر بال پہ چھکا مارنا چاہتا ہے, سکسر مارنا چاہتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی ہے, کہیں رن آؤٹ ہو گئے, کہیں کیچ آؤٹ ہو گئے. اچھا سر, آپ نے لکھا بھی کافی. ہاں جی, گیسٹ ہاؤس لکھا, پھر اس کے بعد محلے دار پلی تھا شاید, سیریل تھا میں نے لکھا. پھر تو پھر کنٹینیو کیوں نہیں رکھا؟ اسٹیج کا میں نے ڈرامہ لکھا تھا, لو سایہ لکھا تھا. لیکن وہ اس میں یہ ہے نا کہ ٹی وی پہ جو ہے نا یہ کام بند ہو گیا. اب لاہور ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ, یعنی ان ہاؤس پروڈکشن کی بات کریں. ہاں, تو پھر میں نے ایک ڈرامہ خود ٹیلی فلم خود لکھی, پھر اس کو پروڈیوس بھی کیا. تو چونکہ مارکیٹنگ مجھے آتی نہیں تھی تو پھر اس لیے میں نے اس کو یوٹیوب پہ کر دیا. اچھا, تو آپ بھی دیکھیں, اس کو اندازہ کریں گے. جی ضرور. ہاں, وہ میں نے گیسٹ ہاؤس سے اسٹارٹ لیا. یہ مجھے محمد نثار حسین صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم رائٹر ہو, تم لکھا کرو. منو بھائی نے بھی کہا تھا, علی ہمارا محمود علی, انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ رائٹر لکھا کریں. تو ان کی بات سچ ہو گئی. تو اس وقت سر آپ کس سے امپریس تھے, یعنی کس کو دیکھ کر آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں؟ میں اصل میں فلمیں دیکھتا تھا. فلمیں یہ انڈیا کی فلمیں اس وقت پاکستان میں آتی تھیں, تو ان کی فلمیں دے دے کے مجھے یہ اچھے لگتے تھے لوگ جو آرٹسٹ تھے. چھوٹا تھا بچپن میں. کوئی آئیڈیل تھا آپ کا امپریس جس سے؟ ہاں جی, اب بھی آئیڈیل ہے, وہ دلیپ صاحب ہیں, دلیپ کمار صاحب. تو مجھے یہ تھا ایسے ہی کہ جب یہ رات کو ہم ان کو دیکھتے ہیں, یہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہیں, فلمیں جو ہیں دن میں یہ ہمیں دیکھتے ہیں, تو میں پھر دن میں ایکٹنگ کرتا رہتا تھا ہر وقت. پھر پتہ چلا نہیں وہ پردہ اسکرین کوئی اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. تو دور حاضر میں آپ کو کون پسند ہے, میل فیمیل دونوں؟ یہ کراچی کی آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ, بڑی اچھی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں.
ایک وسیم عباس کا بیٹا ہے، وہ بڑا اچھا کام وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. سارے اچھے ہیں ماشاء اللہ. ڈرامے بڑے بڑے کمال کے آئے ہیں ان کے، میں نے دیکھے ہیں لگاتار. ہاں جی. تو ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ہاں جی ضرور دیکھتا ہوں، اچھا ڈرامہ دیکھتا ہوں. اور ہمارے کراچی میں بہت اچھے ڈرامے بن رہے ہیں، بہت اچھے ڈرامے بن رہے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے. لیکن سر آج کل کے پلے میں زیادہ تر ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں. وہ تو ایک پلاننگ کے تحت دکھائے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ تو آپ نہیں سمجھتے سر اس سے ہمارے پورا کلچر خراب ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہو رہے ہیں؟ جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے، بندہ پھر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے. مثلا میں کوئی چیز کھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ میری صحت خراب ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ ہمارے جو ڈرامہ رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اصل کام ہمارا اور ہے، تو وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نئے لڑکے جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں، بہت اچھے. یہ این سی ایس سے لڑکے جو آ رہے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، وہ بڑے قابل ہیں، بڑے ذہین ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں، کریٹو ہیں. جی بالکل. تو بڑی امیدیں ان سے. تو آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اب بھی ہے. تو بیگم کو کبھی جیلسی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے. بلکہ جب کبھی فون وون آتے تھے نا تو مجھے بتا دیتی لکھ کے کہ یہ نمبر آئے، وہاں فون کرنے آپ. اچھا. بڑی اچھی اسٹینڈنگ ہے. تو بیگم پڑھی لکھی تھی؟ ہاں جی، گریجویٹ تھی. اچھا ماشاء اللہ. اور سمجھدار تھی، بلکہ مجھے بہتر کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا. تو آپ کی یہ شرط تھی کہ بیگم پڑھی لکھی ہوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں تھی. میری شرط یہی تھی کہ میری ماں جہاں کچھ ہو. اچھا اچھا اچھا. یعنی کہ ان کی فرما برداری کی آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی. وہ ماشاءاللہ بڑی بادم ہے. میری ماں خوش تھی، اللہ جنت جگہ دے. میرے والد صاحب بڑے خوش رہے ان سے. تو میرے فیملی کے گھر میرے بھائی سارے خوش رہے، تو کوئی گلہ نہیں میری وائف سے. تو سر ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میسیج یہی ہے کہ دعا کریں اللہ سے، پروردگار سے، کہ اللہ ہمیں اچھا کر دے، پروردگار اچھا کر دے، تاکہ جانا سب نے ہے تو جاتے ہوئے وہ لوگ مس کریں، کہ ہاں محسوس کریں کہ کوئی ہماری چیز کھو گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے. جیسے کبوتر اڑ جاتا ہے نا، پسند کا کبوتر اڑ جائے کہ وہ ہوئے تو میرے ہاتھ سے نکل گئے. جی ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی، سونا جی کی باتیں سنی. یقیناً آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے. آج میں بہت خوش ہوں کہ میں ان کے روبرو ہوں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ بھی سلامت رہیں. تو اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.